غنی کا محبوب بے خدا یاد ہے عثمان غنی کا. مچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانے سبحان اللہ. جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ساری قرآنی آیات اور کتب احادیث اس بات کے شاہد ہیں جو صحابہ اکرام کی زندگی مبارکہ کے تعلق سے اور ان کی اداؤں کے تعلق سے رب قدیر نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا. جس آیت مبارکہ کی ہم نے تلاوت کی ہے بطور تبرکن تھوڑا سا اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے گزرے، اور بالخصوص آج کی اس اجتماع میں ہم تمام حضرات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ، کیونکہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصحابک النجوم بأیہم اقتضیت و اہتدیت، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اگر کوئی ان کی پیروی کرے گا، اقتدا کرے گا، اگر کوئی ان کی اتباع کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو راہ ہدایت پر قائم رکھے گا. حدیث پاک سے ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی اتباع ہمیں راہ ہدایت پر رکھتی ہے، اور وہ صحابہ جن کی اداؤں کو اللہ نے اپنے مقدس کلام میں نقل فرمایا، اللہ رب العزت نے ان باتوں کو محفوظ فرمایا. قرآن کی اس آیت کریمہ جو ہم نے تلاوت خطبے میں کی، اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے ساتھ فرمایا والذین معہ، اللہ فرماتے اور ان کے ساتھ والے. پہلے مخاطب خطاب میرے آقا سے ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فوراً اللہ فرماتا اور ان کے ساتھ والے، مطلب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ والے. اور میرے آقا کے ساتھ رہنے والوں کو پوری دنیا، عالم اسلام صحابہ کرام کے عظیم ناموں سے جانتی ہے، صحابیت کے لقب سے جانتی ہے. اور ان کی صفت کو اللہ بیان فرما رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار. ایک صفت یہ بیان فرمائی، کون سی؟ اشداء علی الکفار، صحابہ کفاروں کے ساتھ، یعنی جو اسلام کا باغی ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو اسلام کو زر پہنچانا چاہتا ہے، جو اسلام کو اپنے تعلق سے، اپنے اعتبار سے جو بھی نقصانات پہنچانا چاہتا ہے، جو مشرک ہے، جو کافر ہے، اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں. یہ صفت ہے صحابہ کی، اور مومنین کی یہ صفت ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ کبھی، یعنی وہ کافر جس کو شریعت میں ذمی کافر یا پھر اس کے بعد کافر حربی جس کو کہا جاتا ہے، ذمی کے تعلق سے نہیں، حربی کے تعلق سے، تو ایسے کفار جو اسلام کے تعلق سے غلط سوچ رکھتے ہیں، غلط فکر رکھتے ہیں، غلط اسلام کو نقصان، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مومن کی عادت نہیں کہ ایسے کافر کے ساتھ وہ کبھی رحم بھی نہیں بنتے. قرآن میں فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کفاروں پر بڑے سخت ہیں. اور پھر آگے جب اپنی باری آتی ہے، آپسی محبت کی باری آتی ہے، تو رب کا کلام شاہد ہے. اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، سبحان اللہ، یہ آپس میں ایک دوسرے میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے آپس میں محبت والے ہیں، بڑے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کی لغزشات کو بھول جاتے ہیں، معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر کے اپنے حقوق کی ادائیگی ادا کرتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے کتنا احسن درس ہمیں عطا فرمایا، مگر آج اس نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھا جائے، ہماری روش اس کے برخلاف ہے. ہم اوروں کے ساتھ بڑے اچھے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے کام نکالنے کے لیے ہم نہ جانے کیا کیا کر جاتے ہیں، مگر جب اپنے سگے بھائی کی بات آتی ہے تو انسان اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے. آپ سے تنازعات کو اتنا بڑھاوا دے دیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے جنازے میں شریک ہونا تک ہمیں پسند نہیں آتا. بہرکیف ہم اہل سنت والجماعت کو متحد رہنا چاہیے. اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے، یہ ہمارے بزرگان دین کے اقوال ہیں. اللہ اکبر. آئیے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کے تعلق سے بتا رہا تھا
صحابہ کی بات چلی تو میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی رسول ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا امیر المؤمنین بننے کا ایک لمبا زمانہ شرف عطا فرمایا۔ الحمدللہ وہ ایسے امیر المؤمنین تھے، بحیاتی میں بھی امیر المؤمنین ہیں، الحمدللہ اب بھی ہمارے امیر المؤمنین ہیں۔ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت زمانہ 12 سال 6 ماہ کا زمانہ گزرا ہے، اور اس میں بڑی بڑی فتوحات بھی ہوئی، بڑے اعلیٰ پیمانے پر اسلام کی تبلیغ بھی ہوئی۔ اور ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، جب جتنا زور سے آپ دین کا کام کرنے کی جذبے سے اٹھیں گے، شیطان اتنی ہی بڑی مخالفت سے آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا۔ ہمیں مخالفوں کو نہیں دیکھنا ہے، مخالفت کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے پرائے کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے کام کو دیکھنا ہے۔ میرے امیر سنی دعوت اسلامی کا ایک شعر ہمیشہ، یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اکثر ہم نے اپنے امیر کے لبھائے مبارکہ سے اس شعر کو سنتا ہوا دیکھا ہے۔ میرے امیر فرماتے ہیں، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ درس ہمیں اپناتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، ہمیں لوگوں کو دیکھ کر نہیں بڑھنا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دین کا کام کرتے ہوئے چلنا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک نہیں دو نہیں 12 سال تک اسلام کی پوری طریقے سے خدمتیں انجام دی ہیں۔ 12 سال 6 ماہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا زمانہ گزرا ہے، اور اللہ اکبر، ایسی عظیم ذات ان کی طرح کوئی زمانے میں لا کر دکھا۔ صحابہ کرام ہر صحابی اپنے اپنے میں باکمال ہوا کرتے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت میں ممتاز، تو عمر فاروق عدالت میں ممتاز، حضرت عثمان غنی سخاوت میں ممتاز، تو حضرت مولا کائنات شجاعت میں ممتاز۔ اللہ نے انہیں ایسا ایسا ممتاز بنایا کہ ان جیسا پھر دوبارہ نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا، نہ عثمان غنی جیسا سخی نہ کوئی دنیا میں پیدا ہوا ہے نہ پھر پیدا ہوگا۔ بہرکیف رشتہ بھی اتنا عظیم رشتہ نبی کے خاندان سے تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے پھوپھی ذات بھائی لگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام و مرتبے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایسی محبت، اور آپ جانتے ہیں دنیا کا دستور ہے، اللہ رب العزت جب کسی کو پیدا کرتا ہے تو اس کی نفس سے اللہ رب العزت اس کی بیوی کو بھی، یعنی اس کی پھسلی سے اللہ اس کی بیوی کو بھی پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں جوڑے بن کر آ جایا کرتے ہیں، اور ہر انسان کا ایک اپنا جوڑا ہوا کرتا ہے، مگر وہ عظیم جوڑا روایت میں آتا ہے، تاریخ کی کتاب اٹھا کر پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا، ایک نہیں کئی اکثر احادیث میں اس بات کو مروی کی گئی ہے۔ فرمایا جاتا ہے اگر اس زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی خوبصورت جوڑے کا ذکر ہوتا تو حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسا خوبصورت جوڑا۔ اور ایک خاص بات یہ بھی آپ کو بتائیں، جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، جن کے داماد بھی ہوئے، اللہ نے جن کو اولادیں بیٹیاں اولاد نرین عطا کی ان کے داماد بھی ہوئے، مگر جو شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ پھر دوبارہ کسی کو حاصل نہیں، اس لیے کیونکہ میرے امام سید سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں فرمایا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ دو نور والے ذوالنورین کہا جاتا تھا، اس کی وجہ خاص یہ ہے، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوج محترمہ کا جب وصال ہوا، میرے آقا کی شہزادی کا وصال ہوا حضرت رقیہ کا، تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور فرماتا ہے عثمان اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں عطا کرتا، ایک بعد دیگر انتقال کر جاتی تو میں سب تمہارے ہی نکاح میں دینا پسند فرماتا۔ سبحان اللہ، وہ عظیم شان والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی سے محبت کی اگر بات کی جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کی اگر بات کی جائے تو اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے میرے آقا مدینہ شریف سے 1,24,000 کی تعداد میں صحابہ کرام کو لے کر
مدینہ شریف کے لیے روانہ مکہ شریف کے لیے روانہ ہوئے، عمرہ کا ارادہ کر کے روانہ ہوئے تھے، مگر جیسے ہی مدینہ مکے کے قریب پہنچتے ہیں، صحابہ کی طویل طویل جماعت کو دیکھ کر کفاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کی اجازت دینے سے منع کر دیا، یعنی وہ الگ نیت رکھا کرتے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا، کہا اے عثمان تم جاؤ اہل مکہ سے کہو کہ ہم جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم قتل و غارت گری کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آئے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہیں کوئی بھی عمرہ کرنے کے لیے حرم شریف کے اندر جانے کی ارادہ رکھتا ہے تو احرام باندھتا ہے۔ یہ حرم شریف کے عمرہ کے لیے جو حضرات گئے وہ جانتے ہیں، حج کے لیے جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے کر گئے تو کفاروں سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے تشریف لائیں۔ تو اس وقت مکہ کے رسا نے منع کر دیا، کہا کہ ہم صحابہ کو نبی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مکہ شریف کا طواف کرے، عمرہ ادا کرے۔ ہاں اگر عثمان تم چاہتے ہو کیونکہ تم احرام میں ہو تو تم خانہ کعبہ کا طواف ادا کر لو، تم عمرہ ادا کر کے روانہ ہو جاؤ، اس عاشق صادق پر قربان جائیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مکہ کے سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا آقا میرا مکے کے طواف کے لیے باہر رکے ہوئے ہیں اور غلام کے اوقات کے مکے کا طواف عمرہ ادا کر لے، نبی کے ہوتے ہوئے غلام کبھی آگے بڑھ کر عمرہ نہیں ادا کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لاتے۔ یہ عشق نبی تھا، یہ نبی سے محبت کا، یہ نبی سے محبت تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کو چھوڑ کر عمرہ کرنا تک پسند نہ فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دنیا کا بڑا امیر بنایا تھا، دنیا کی اللہ نے بڑی دولتیں عطا فرمائی تھی۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں کئی امیر پیدا ہوئے، چلے بھی گئے، ایک سے ایک بڑے بڑے دولت والے بھی آئے، ایک سے ایک بڑے بڑے پیسے والے بھی آئے، مگر کسی کی دولت کسی کی نہ رہی، کسی کے پاس کوئی ان کا پیسہ روپیہ باقی نہ رہا، کسی کی دولت ان کے کام نہ آئی، کیونکہ دنیا ہے ہی ایسی چیز، دولت انسان کے پاس رہتی نہیں ہے، انسان سوچتا ہے دولت سے سب کچھ ہو جاتا ہے، مگر پیارے میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتاؤں، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اب بتائیں انسان کا مال کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے انسان کا مال کیا ہے؟ انسان کا مال صرف یہ ہے جو اس نے کھایا وہی انسان کا مال، جو اس نے پہنا وہی انسان کا مال۔ اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو انسان نے اللہ کی راہ میں غربا و مساکین کی مدد کرتے ہوئے، یتیم و فقراء کی مدد کرتے ہوئے، اللہ کے دین کے کاموں کی مدد کرتے ہوئے جو اللہ کی راہ میں مال دے دیا وہی اس کا مال ہے۔ اس کے علاوہ چاہے کتنا بھی بڑا بینک بیلنس ہو، چاہے کتنی بھی بڑی تجوریاں ہو، موت کا فرشتہ جب سر پر سوار ہوتا ہے تو آپ کو نوٹ کی یا دنیا کی دولت کی صورت تک دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ فرشتہ جیسے حکم اللہ کا جسم سے روح نکال کر پرواز کر جائے گا، انسان سوچتا رہ گیا، جسم سے جان پرواز کر گئی، انسان سوچتا ہے میرا مال میرا مال، مرنے کے بعد کسی کا مال کسی کے ساتھ نہیں آتا۔ آپ نے کیا نہ دیکھا تاریخ میں ایک سے ایک دولت والے گزرے ہیں، آپ بتائیں فرعون کتنا بڑا امیر تھا، شداد نمرود کتنے بڑے بڑے امیر دولت والے تھے، سونے کی پلیٹ میں کھایا کرتے تھے، انداز تو یہ تھا کہ سونے کی چپلیں پہنا کرتے تھے، شداد نے اپنی جنت بنا دی تھی، سونے کی اینٹوں سے مکان تعمیر کرا دیے گئے تھے۔ آپ پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ دیں، دکھا دیں کیا ان شداد نمرود یا فرعون کی ذرہ برابر کسی دولت کی ایک نشانی باقی ہے؟ کیا ان کا محل باقی ہے؟ کیا ان کی کوئی شے باقی ہے؟ آپ کہنے پر مجبور رہیں گے کوئی شے نہ باقی ہے نہ کسی کی باقی رہتی ہے، مگر آؤ میں نبی کی عاشق کی ایک بات بتاؤں۔ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے دولت عطا کی تھی مگر ایسے امیر تھے سخاوت میں نہ ان جیسا کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا آخری زمانے تک۔ اللہ اکبر! حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا حصہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ 450 سال کا طویل زمانہ گزر رہا ہے، اللہ نے آج بھی اس کو باقی رکھی ہے۔ اس باغ کی رقم
مسجد نبوی شریف کو آج بھی پہنچائی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی نے اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا تھا. اللہ نے اس کو ایسا باقی رکھا جو انسان خلوص کے ساتھ کیا کرتا ہے اللہ اس کے ایک ذرے کو احد پہاڑ کے برابر بڑا بنا دیا کرتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیوانوں، میں اس بات میں تفصیل نہیں جانا چاہتا. سخاوت کی بات چلی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. آپ جانتے ایک مرتبہ کا معاملہ ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں موجود تھے. میرے نبی نے فرمایا ایک شخص، ایک صحابی آتے ہیں جو مفلس پریشان حال تھے. سرکار کی بارگاہ میں آنے کے بعد اپنی پریشانی کا اظہار فرمایا تو میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ. اللہ اکبر. وہ صحابی فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لاتے ہیں. ابھی مکان کے اندر دستک دے کر داخل نہ ہوئے تھے، اندر سے مکان کے اندر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہو چلال یعنی غصے کی آوازیں باہر سنائی دیتی ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت عثمان غنی کیوں غصہ تھے؟ اللہ اکبر. فرمایا جاتا ہے وہ صحابی باہر کھڑے ہو کر سنتے ہیں. اندر اپنے گھر میں اپنے گھر کی خادمہ اور خواتین پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہو چلال گرم ہے، غصے میں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سالن میں نمک زیادہ ہو چکا تھا. صرف سالن میں تھوڑا سا نمک زائد تھا، جس کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی خواتین پر غصے کی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میدان محشر میں اللہ اس زائد نمک کے تعلق سے عثمان سے سوال کرے گا تو یہ عثمان رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر. آج ہمارا حال، گھر میں چھوٹا سا اگر فنکشن بھی ہوتا تو کم از کم 10-15 لوگوں کا کھانا تو ضائع ہو جاتا ہے. گھر میں تھوڑی سی بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. یہاں پر ہمیں اپنے طالب علمی کے زمانے کی ایک بات میرے استاد محترم کی امیر سنی دعوت اسلامی کے ذہن میں آ رہی ہے. حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا بیٹا یہ دانہ آج تمہارے پاس ہے تو تم اس کو ٹھکرا رہے ہو، وہ دن یاد کرو جس دن یہ دانہ تمہیں ٹھکرا دے گا تم کہاں جاؤ گے. اللہ اکبر. آج آپ دیکھیں دنیا میں کئی ایسے شہر، کئی ایسے ممالک ہیں جہاں لوگ پانی کے لیے ترس رہے، دانے کے لیے ترس رہے، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. ابھی جو سیلاب کی وجہ سے جو پریشانی آئی ہے، کوکن کا علاقہ، ہمارے کرناٹک کے کئی علاقے ایسے جہاں پر لوگوں کے گھر نہیں ہے، پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، کھانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، نہ کوئی چیز باقی ہے. لوگ مفلسی میں ایسے پریشان ہیں، اور مگر یہ امت ایسے لوگوں کو دیکھ کر بھی عبرت نہیں حاصل کر رہی، سبق نہیں حاصل کر رہی. اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا جاتا ہے اور سوچتے ہیں کہ ہمارا ہم کچھ بھی کریں گے. پیارے، جس رب نے دیا ہے وہ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. اللہ مجھے اپنے حبیب کی طفیل سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ رسول آئے تو اپنی حاجت کو لے کر تھے، جب سے سنا اندر سے صرف نمک پر اتنی گرماہٹ، نمک پر تیز ہو رہے تو دل ہوا نہیں، ہمت نہیں بڑھی، فوراً دروازے سے ہی واپس ہو جاتے ہیں. میرے آقا کی بارگاہ میں گئے، سرکار نے چہرے کو دیکھا، دل کے راز جان گئے. میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور ایسا ایسا مسئلہ ہوا، ہمت نہیں میں واپس لوٹ کر آیا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ پھر دوبارہ عثمان کے پاس جاؤ. سبحان اللہ. پھر دوبارہ صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار چوکھٹ پر تشریف لاتے. آنے کے بعد دیکھا پھر دوبارہ حضرت عثمان غنی گرم ہے، جاہو جلال میں. وجہ کیا ہے؟ گھر میں صرف بتی جو تھی اس زمانے کی، جو روشن دان تھی، لیمپ، یہ جو بھی اس زمانے کی روشن دان تھی، اس کی بتی تھوڑی سی زائد، روشنی زائد ہو چکی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر گرم ہے کہ زائد روشنی کے تعلق سے اگر اللہ عثمان سے میدان محشر سوال کرے گا تو عثمان رب کے حضور کیا جواب دے گا؟ آج ہمارا حال، پڑوس کا مکان اندھیرے میں رہتا ہے مگر ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے گھر کی روشنی کا خیال کرے. ارے آج ہماری قوم اتنی سست ہو چکی ہے، دین سے اتنی بیگانی ہو چکی ہے. پڑوس کا مکان تو اپنی جگہ پر، اپنے سگے رشتہ دار تو اپنی جگہ پر، کئی جگہ پر تو اللہ کے گھر ایسے ہوا کرتے ہیں جس میں بتی جلانے والا کوئی نہیں ہوتا. انسان چل کر خیال کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. کیوں؟ سوچتا ہے مجھے کیا پڑی ہے. پیارے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نے مجھ سے ایک دین کا کام لے رہا ہے، اس کے گھر کی روشنی کو روشن کرنے کی توفیق دی ہے.
اللہ ہمارے گھروں کی روشنیوں کو حفاظت رکھے، مگر ساتھ میں اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال کرے، ساتھ میں اپنے احباب کا بھی خیال کرے، کوئی مفلس کوئی پریشان حال ہے جس کے گھر کی تکالیف ہو تو ان باتوں کا بھی خیال کرے۔ بہرکیف جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے ہی جاہ و جلال کو صحابی نے دیکھا، جرت ہمت نہیں ہوتی، پھر دوبارہ واپس لوٹتے ہیں، دوسری مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور معاملہ ایسا تھا، ہمت نہیں بھی واپس لوٹ کر آیا۔ نبیوں کے نبی امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی جانتے تھے اور اپنے عاشق کے انداز کو بھی جانتے تھے، اپنے صحابی کے انداز کو بھی جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ بھیجا، جاؤ عثمان کے پاس میں۔ وہ صحابی رسول حضرت میرے آقا کی بات سن کر حضرت عثمان غنی کے دربار پر آتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے، نظر پڑنے کے بعد فوراً پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کس غرض سے آنا ہوا؟ کہتے ہیں کہ مجھے نبی نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، صرف اتنا لفظ سننا تھا کہ دونوں جہاں کے والی سیاح لا مکانے، معراج کی دولہا نے، نبیوں کے امام نے بھیجا ہے۔ ہاتھ پکڑ کر صحابی کا غرض و غایت نہیں پوچھتے، وجہ نہیں پوچھتے، بلکہ ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان کے کمرے میں لے جاتے ہیں جو دولت سے بھرا ہوا تھا، جو تمام آسائش و آرام یعنی پیسے روپیے سے بھرا ہوا تھا، وہاں لے جا کر چھوڑ دیتے۔ اللہ کی راہ میں جتنا چاہتے ہو لے کر چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیواروں، آج ہمارا انداز کیا ہے؟ اگر کبھی کسی جگہ پر کچھ دے دیا ہے تو دوبارہ دینے سے انسان سوچنے لگتا ہے۔ اللہ کے گھروں کے تعلق سے انسانوں کو لوگوں کے دروازوں تک جانی پڑتی ہے، مگر اس کے باوجود لوگ بات ٹال مٹول کر کر بھاگ جاتے ہیں، لوگ گھر میں رہ کر بھی ممانعت کر دی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیواروں، اللہ نے جو دولت تمہیں عطا کی ہے، یہ دولت اگر اس کی راہ میں خرچ نہ ہو تو یہ دولت کس کام کی، یہ دنیا یہ پیسہ کس کام کا؟ میرے پیارے آقا علیہ تسلیم کے پیارے دیواروں، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی ایک نہیں کئی ایسی باتیں ہیں، ان کی زندگی مبارکہ کے تعلق سے آپ سنتے رہیں گے۔ یہ وقت نہ کافی ہے کہ ان کے تعلق سے تفصیلاً پوری زندگی سخاوت ہی کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو نہ جانے کئی گھنٹے ان کی سخاوت پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے تو پوری دنیا آج انہیں پکار کر کہتی ہے سقی سب سے یعنی سب سے بہتر سقی کہا کرتی ہے، سب سے اچھا سقی، اور ایسا سقی دیتا بھی ہے تو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، ان صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں، ان صحابہ کی زندگی کی باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتے، مگر ہمارے جب گھر کی بات کی جائے شرم و حیا کی، اللہ اکبر، نہ باپ بیٹے سے شرم رکھتا ہے، نہ بیٹا باپ سے شرم رکھتا ہے۔ باپ بیٹے کی تو بات اپنی جگہ پر، انگریزی کلچر آج ہمارے درمیان میں اتنا زیادہ، یورپین کلچر اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے۔ آج کا تو زمانہ، ہمارے نوجوان وہ کیا کہتے ہیں، صرف اتنا سا چڈا جو گھٹنوں سے بھی اوپر ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیں اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی ماں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنی بہن کے سامنے اپنے سطر کو چھپا دکھاتے ہوئے گھومیں۔ اگر سطر آپ دکھا رہے ہیں تو آپ بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے گھروں سے ان انگریزوں کے کلچروں کو ہٹائیں، اگر اپنے گھروں کو بہتر بنانا چاہتے تو نبی کی سنتوں کو اپنائیں، نبی کی سنت لباس کو اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کردار کو اپنائیں، صحابہ کے طریقوں کو اپنائیں۔ اگر نبی کی زندگی پر عمل کرو گے تو دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ بہرکیف وقت مجھے کافی ہو رہا ہے، اللہ اکبر، وقت کافی ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی بات چل رہی تھی، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید آگے بڑھوں۔ اب انشاءاللہ العزیز یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی باتوں کو بھی آپ نے سنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کے کام کے تعلق سے بھی آپ نے سنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کے تعلق سے بھی سنا، اور نبی کی محبت کے تعلق سے بھی سنا۔ کوشش کریں ان باتوں پر عمل کرنے کی۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ مجھے سب سے پہلے اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اللہ رب العزت کوئی خامی غلطی لغزشیں ہو تو بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کر پڑھیں استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب آپ کے سامنے جناب محب گرامی نور الحق بھائی ہیں، آپ حضرات ان سے سماعت فرمائیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. مدرس کی جانب سے بہت بہت شکریہ ادا کیا جاتا ہے. لہٰذا میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند باتیں بتاتے ہوئے سلام دعا یعنی خصوصاً ہمارے صدر اور ٹریجرر زکریا بھائی کے حق میں دعا کریں، صحت کے واسطے ہم تمام کے حق میں بھی دعا کریں انشاءاللہ. بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے، کرم بالائے کرم ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو علم دین کی اس محفل میں، اس مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بڑے ہی پیارے انداز میں ہمارے عزیز مولانا مجاہد رضا صاحب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ اور ان کی اخلاق کریمہ، ان کی ثقافتی عظیمہ کے تعلق سے بیان فرما رہے تھے. تو یاد رکھیے بقیل کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ بقیل جو ہے وہ جنت سے دور رہے گا. تو بقیل اللہ کے رسول وسلم اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ فرمایا گیا ہے. تو بقالت سے بخل سے ہمیں بچنا چاہیں، جتنا ہو سکے ہمیں ثقافت میں آگے رہنا چاہیے، کیونکہ ثقافت یہ ہمارے صلحاء اور اولیاء امت کا طریقہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ اذان کی بات